احباب احتشام، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفی شیعوں کے 12,000 خطوط کا جواب لکھ چکے تو آپ نے اپنی اہل بیت میں سے اپنے قابل اعتماد چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ کیا۔ جب مسلم بن عقیل کوفے پہنچ چکے تو جلاء العیون جلد دوم صفحہ 521 کے اوپر موجود ہے کہ لوگ فوج در فوج جو ہے وہ حضرت مسلم بن عقیل کے پاس جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور حضرت مسلم بن عقیل ان کے سامنے حضرت امام حسین کے رکا جات آپ کے خطوط کو پڑھ کر سناتے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط سن کر رونے لگتے۔ جب یہ حالات و واقعات حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھے تو آپ نے ایک خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا کہ لوگ فوج در فوج جو ہے وہ میری بیعت کر رہے ہیں، حالات بڑے سازگار ہیں، تقریباً 18,000 لوگ جو ہیں وہ بیعت کر چکے ہیں، آپ جلدی کوفہ تشریف لے آئیں۔ جب بہت سے شیعہ حضرت مسلم بن عقیل کے پاس جمع ہو گئے تو نعمان بن بشیر جو کوفے کا گورنر تھا وہ کوفے کی جامع مسجد میں آیا، ممبر پر چڑھ کر اس نے رب کی حمد و ثنا پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا، اور اس نے اس کے بعد جو اس وقت تقریر کی، جو خطبہ دیا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ اس نے کہا کہ اے بزرگان خدا، اللہ سے ڈرو، امت کے درمیان فتنہ برپا نہ کرو، تمہارے اس کام کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی جانیں ضائع ہو جائیں، مال ضائع ہو جائیں۔ جب وہ یہ خطبہ دے رہا تھا تو اس وقت ایک بنو امیہ کا ساتھی حلیف جو تھا عبداللہ بن مسلم وہاں موجود تھا۔ جب اس نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو اس نے ایک خط جو ہے وہ یزید کی طرف لکھا، اور اس خط کے اندر یہ درج کیا کہ مسلم بن عقیل امام حسین کی طرف سے نمائندے بن کے جو ہیں وہ کوفہ آ چکے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کر لی ہے، تو لہٰذا کسی ایسے بندے کو کوفے کا گورنر مقرر کرو جو ان کے مقابلے میں دشمنی کر سکے، جو دشمن کرتا ہے ویسا ماحول وہ پیدا کر سکے، ایسے بندے کو بھیجو۔ نعمان بن بشیر جو ہے وہ ان کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، اور یا تو یہ ہے کہ وہ تساہل یعنی سستی سے کام لے رہا ہے، وہ ان کے ساتھ نہ لڑنا چاہتا ہے نہ انہیں روکنا چاہتا ہے۔ تو 18,000 کے قریب کوفی شیعوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہزاروں میں لوگ اس وقت موجود تھے جنہوں نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی بیعت کی۔ اور اس سے آگے مقتل ابی مخنف کے اندر موجود ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفے پہنچے تو رات کا وقت تھا، سلیمان یا مختار بن ابی عبید ثقفی کے گھر میں وہ اترے، لوگ فوج در فوج ان گھروں کی طرف آنے لگے، اور حضرت مسلم بن عقیل ان کے سامنے حضرت امام حسین کے رکا جات کو پڑھتے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط کو پڑھ کر سناتے تو وہ زار و قطار رونے لگے، یہاں تک کہ ایک شخص عابس بکری نام کا کھڑا ہوا، اس نے اللہ کی حمد و ثنا پڑھی، درود و سلام پڑھا، اور امام مسلم کی طرف متوجہ ہو کر اس نے کہا لوگوں کے دلوں کی بات تو میں نہیں جانتا، لیکن مجھے اپنا پتہ ہے کہ اے مسلم جب بھی تم مجھے پکارو گے میں حاضر ہو جاؤں گا، میں تمہارے دشمنوں میں اسی وقت تک تلوار چلاؤں گا یہاں تک کہ اپنے اللہ سے جا ملوں۔ اس کے بعد حبیب ابن مظاہر کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے، آپ نے اپنے ذمہ حق کا حق ادا کر دیا، اور خدا کی قسم میں بھی تمہاری طرح جو ہے وہ عہد کرتا ہوں، یعنی اس نے بھی عہد کیا کہ آپ نے تو حق ادا کر دیا، اب ہماری باری ہے کہ جب حضرت امام حسین یہاں آئیں گے تو ہم ان کا ساتھ اسی طرح دیں گے کہ جس طرح حق ادا کرنے کا حق ہوتا ہے ہم اپنا حق ادا کریں گے۔ تو ابو مخنف جو ہے اس نے کہا، اس کے بعد کوفی 10 20 کم و پیش اتنے لوگ جو ہیں وہ مسلم بن عقیل کے پاس آنے لگے، یہاں تک کہ 80,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور آگے وہ لکھتا ہے کہ عبداللہ نامی ایک شخص نے مسلم بن عقیل کے کوفہ آ جانے پر جو ہے وہ پھر خط لکھ دیا، پہلی عبارت میں بھی یہی موجود تھا، جلاء العیون کے اندر بھی، اور اس جہاں بھی یہی موجود ہے کہ اس نے پھر خط لکھ دیا یزید کی طرف کہ امام حسین کے شیعوں نے
یہ الفاظ موجود ہیں، امام حسین کے 80,000 شیعوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اور اگر تمہیں کوفے کی ضرورت ہے تو کسی مضبوط آدمی کو بھیجو، کیونکہ نعمان کمزور ہے اور بہت ہی کمزوری ظاہر کر رہا ہے۔ احبابی جی، احتشام جو آصف علوی شیعہ ذاکر نے کہا تھا، اس وقت شیعہ موجود نہیں تھے، مارنے والے لاکھوں کی تعداد میں تھے، تو وہ لاکھوں کی تعداد میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ 80,000 کوفی شیعوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر دی، اور یہ وہی خطوط تھے جن کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں آئے اور جام شہادت نوش کی۔ حقیقت میں یہی 80,000 لوگ تھے، اور ان کے جو 12,000 خطوط تھے، ان کے یہ خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنے۔ اور پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے 2-3 آدمیوں کا نام بھی لیا تھا کہ جو خط لکھنے والوں میں شامل تھے، اور جب ابن زیاد کربلا کے اندر آیا لشکر لے کر، جہاں عمر بن سعد کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ صحابی رسول کا بیٹا، ایک فرد واحد کو لے کر آپ یہ کہیں کہ وہ سارے کے سارے صحابہ کے بیٹے تھے، ایسے نہیں تھے۔ 80,000 لوگ جو تھے وہ کوفی شیعہ تھے، شیعہ نے علی تھے، شیعہ نے حسن تھے، شیعہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے خط لکھا، اور پھر یہی لوگ ابن زیاد کے لشکر کے میمنہ اور میسرہ پر موجود تھے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے اندر ان کے مقابلے میں یہ لوگ آئے۔ تو یہ عبارات شیعہ کتب کی ہمیں بتا رہی ہے کہ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں کوفے کے اندر شیعہ موجود تھے، خط لکھنے والے اور خط کا جواب لے کر آنے والے، خط وصول کرنے والے، بیعت کرنے والے 18,000 کے قریب لوگ تھے۔ یہ تو ایک تعداد متعین کی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کہ جنہوں نے کہا کہ باغ جو ہیں وہ پھل دے رہے ہیں، آبشاریں چل رہی ہیں، نہریں چل رہی ہیں، لشکر جرار تیار ہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، بلانے والے، کوفے میں لانے والے سارے کے سارے شیعہ تھے۔